بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً عبارت پڑھی جائے گی، ثانیاً اس کا ترجمہ ہوگا، اور آخر میں تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدْ اِعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الْإِمْتِنَاعِ وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما نقول في تحريم الحلال، ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى كما إذا قال هو يهودي، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل، ولو قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس بحالف لأنه دعا على نفسه ولا يتعلق ذلك بالشرط ولأنه غير متعارف، وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا، لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف۔ تو اس طرح یہ سبق نمبر 9 کی عبارت پڑھی گئی، اور اس کا ترجمہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا، اور اگر اس نے کہا ان فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر، کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا نصرانی یا کافر ہوں، تو یہ یمین ہوگی، قسم شمار ہوگی۔ لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر، اس لیے کہ جب اس نے شرط کو کفر پر علامت قرار دیا تو اس نے اس کے واجب الامتناع ہونے کا اعتقاد کیا۔ وقد امکن القول بوجوبه، اور اس کے قول کو یمین قرار دے کر یمین کی وجہ سے وجوب امتناع کا قائل ہونا ممکن بھی ہے، جیسا کہ حلال کو حرام قرار دینے میں ہم کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهُوَ الْغَمُوسُ، اور اگر اس نے کسی ایسی چیز کے متعلق کہا جس کو وہ ماضی میں کر چکا ہے تو یہ یمین غموس ہے، اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے۔ وقیل یکفر، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے کافر قرار دیا جائے گا، لأنه تنجیز معنن، اس لیے کہ یہ معنن تنجیز ہے، کما اذا قال هو یہودی، جیسا کہ جب اس نے کہا وہ یہودی ہے۔ والصحیح انه لا یکفر فیہما، اور صحیح قول یہ ہے کہ اسے ان دونوں صورتوں میں کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ان کان یعلم انه یمین، اگر وہ یہ جانتا ہو کہ یہ یمین ہے۔ فَإِن كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحَلْفِ يُكَفَّرُ فِيهِمَا، پس اگر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہو کہ وہ قسم کھانے سے کافر ہو جائے گا تو اسے ان دونوں صورتوں میں کافر قرار دیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ، اس لیے کہ وہ کفر پر راضی ہوا، حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْلِ، اس طور پر کہ اس نے فعل کا اقدام کیا۔ وَلَوْ قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ،
اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب یا اللہ کی ناراضگی، تو اسے حالف نہیں کہا جائے گا، لأنه دعا على نفسه، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر بد دعا کیا ہے، ولا يتعلق ذلك بالشرط، اور یہ بد دعا شرط سے متعلق نہیں ہے، ولأنه غیر متعارف، اور اس لیے بھی کہ اس طرح قسم کھانا غیر متعارف ہے، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا، اور اسی طرح جب اس نے کہا اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں زانی یا چور یا شراب پینے والا یا سود کھانے والا ہے، لأن حرمت هذه الاشیاء، اس لیے کہ ان چیزوں کی حرمت تحتمل النسخ والتبدیل، فی نفسی نسخ اور تبدیلی کا احتمال رکھتی ہے، فلم یکن فی معنی حرمت الاسم، پس وہ اللہ کے نام کی حرمت کے معنی میں نہیں ہے، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ، اور اس لیے بھی کہ اس طرح قسم کھانا متعارف نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ عبارت اور اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عبارت کی تشریح۔ وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا، حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ بول کر قسم کھائی کہ ان فعلت کذا فهو یہودی او نصرانی او کافر، تو اس کا یہ کہنا قسم ہوگا اور اس شخص کو قسم کھانے والا شمار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ مصنف ہدایہ نے بیان فرمائی ہے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اس نے وجود شرط کو یعنی فعل اور شرط کے پائے جانے کو کفر قرار دیا ہے، اور محلوف علیہ کام سے بچنا اور اسے نہ کرنا واجب اور ضروری کر لیا ہے۔ اس شخص نے وجود شرط کو یعنی فعل اور شرط کے پائے جانے کو کفر قرار دیا، اور محلوف علیہ کام سے یعنی جس بات کی اس نے قسم کھایا ہے اس سے بچنا اور اسے نہ کرنا واجب اور ضروری کر لیا ہے، لہذا ہم اس کے اس قول کو یمین اور قسم قرار دیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں مصنف، کما نقول فی تحریم الحلال، کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ کل حل علی حرام، کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا یہ قول بھی قسم ہوگا، اس کا یہ قول بھی قسم ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ، اس عبارت سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حالف یعنی قسم کھانے والے نے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت میں کیے ہوئے کسی کام کے متعلق یہ کہا، یہ قسم کھایا کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا، اگر میں فلاں کام کر چکا ہوں تو میں یہودی یا نصرانی ہوں، ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں کسی کیے ہوئے کام کے متعلق یہ کہا، یہ قسم کھایا کہ اگر میں فلاں کام کر چکا ہوں تو میں یہودی یا نصرانی ہوں، اور حقیقت میں حالف زمانہ ماضی میں وہ کام انجام بھی دے چکا ہو، حالف زمانہ ماضی میں وہ کام انجام بھی دے چکا ہو، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کی یہ قسم یمین غموس بن جائے گی، اس کی یہ قسم یمین غموس بن جائیں گی، اور اس کی قسم کو مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے اس حالف پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس کی قسم کو مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے اس حالف پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن بعض فقہاء کا خیال یہ ہے کہ اسے کافر قرار دیا جائے گا، وقیل یکفر، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کفر کو موجود پر معلق کیا ہے، اس نے کفر کو موجود پر معلق کیا ہے، اور موجود پر کسی چیز کو معلق
کرنا تنجیز کہلاتا ہے. موجود پر کسی چیز کو معلق کرنا تنجیز کہلاتا ہے. لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے کہا میں یہودی ہوں. اس نے کہا میں یہودی ہوں اور اس صورت میں یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا اس طرح قسم کے اندر ماضی میں کیے ہوئے کام پر کفر کو معلق کرنے کی صورت میں بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اگرچہ لفظاً تعلیق ہے لیکن معناً تنجیز ہے. لفظاً تعلیق ہے لیکن معناً تنجیز ہے. تو اس طرح یہ مسئلہ ہوا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ. یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اوپر یہ ذکر کردہ مسئلے میں صحیح اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ حالف اور قسم کھانے والا اپنے اس قول کو اگر قسم سمجھ رہا ہو اور قسم ہی سمجھ کر اس نے یہ بات کہی ہو تو وہ نہ تو ماضی کی صورت میں کافر ہوگا اور نہ ہی مستقبل میں. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ حالف اور قسم کھانے والا اپنے اس قول کو اگر قسم سمجھ رہا ہو اور قسم ہی سمجھ کر اس نے یہ بات کہی ہو تو وہ نہ تو ماضی کی صورت میں کافر ہوگا اور نہ ہی مستقبل میں. اور اگر اس قسم میں اس کا یہ یقین اور اعتقاد ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس طرح قسم کھانے سے وہ کافر ہو جائے گا، تو ماضی اور مستقبل دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس طرح کی قسم کھا کر خود ہی اپنے لیے کفر کو پسند کیا ہے، وہ کفر پر راضی ہوا ہے. اس لیے صحیح اور فیصلہ کن قول کے مطابق یہ مسئلہ جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ اسے صرف قسم سمجھ رہا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہو کہ قسم کھانے سے وہ کافر ہو جائے گا تو ماضی اور مستقبل دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا. آگے عبارت ہے وَلَوْ قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا. یہاں سے مصنف ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا ان فعلت كذا فعلی غضب اللہ یا فعلی سخط اللہ، کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب یا مجھ پر اللہ کی ناراضگی. مجھ پر اللہ کا غضب یا مجھ پر اللہ کی ناراضگی، تو ان جملوں سے وہ شخص حالف نہیں ہوگا. ان جملوں سے وہ شخص حالف نہیں ہوگا اور قسم منعقد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس جملے سے اپنے آپ پر بددعا کی ہے. اپنے آپ پر بددعا کی ہے. لِأَنَّهُ دَعَا عَلَى نَفْسِهِ. اور بددعا سے شرط متعلق نہیں ہے. بددعا سے شرط متعلق نہیں ہے یا بددعا شرط سے متعلق نہیں ہے، اس لیے یہ قسم نہیں ہوگی. وَكَذَا إِذَا قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ. یہ عبارت ہے. اس عبارت میں مسئلہ اس طرح ہے کہ کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں زانی ہوں یا میں چور ہوں یا شرابی ہوں یا سود خور ہوں، تو اس کے اس قول سے بھی یمین منعقد نہیں ہوگی. اس کے اس قول سے بھی یمین منعقد نہیں ہوگی، جس کو مصنف نے تحتمل النسخ والتبدیل سے آگے بیان فرمایا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں یعنی چوری، زنا وغیرہ اگرچہ شرعاً حرام ہی ہیں، اگرچہ شرعاً حرام ہی ہیں، لیکن یہ چیزیں فی نفسی ہی نسخ اور تبدیلی کے قابل ہیں. لیکن یہ چیزیں فی نفسی ہی نسخ اور تبدیلی کے قابل ہے کہ حالت اور موقع بدلنے سے ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. سود، چوری وغیرہ میں، جیسے مثال کے طور پر اگر دارالحرب میں حربیوں اور کافروں سے سود کا معاملہ ہوا،
حربیوں اور کافروں سے سود کا معاملہ ہوا تو ان سے سود لینے کی گنجائش ہے، اس لیے ان صورتوں میں تعویل کر کے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس طرح کے جملوں سے قسم کھانا متعارف بھی نہیں ہے، اس طرح کے جملوں سے قسم کھانے کا رواج بھی نہیں ہے۔ یعنی وَكَذَا إِذَا قَالَ إِن فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ، کہ ان فعلت کذا فانا زان وغیرہ کے جملوں سے قسم کھانے کا رواج بھی نہیں ہے، اس لیے ان جملوں سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آئندہ ہم اگلا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔